بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس لیکچر میں تقابل ادیان 2016 کا جو پیپر ہوا پنجاب یونیورسٹی کا، اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ پہلا سوال ہے، عربی میں تقابل ادیان پر کوئی سے دو کتابوں کے نام لکھیں۔ تو پہلی کتاب کا نام الفصل فی الملل والاہواء والنحل ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اظہار الحق علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی کی ہے، اور کتاب الہند البیرونی کی۔ ہندو مت میں گاف سے 4 مقدس اشیاء کے نام لکھیں۔ ویسے اگر آپ سے سوال میں پوچھا جائے ہندو میں کتنے گاف مشہور ہیں، تب بھی آپ نے 4 ہی کہنا ہے۔ گیتا پڑھنے کے لیے، گنگا اشنان کے لیے، گاتری منتر جاپ کے لیے، اور گو یعنی گئے پوجا کے لیے۔ یہ 4 گاف ہیں جو ہندو مذہب میں مشہور ہیں۔ اگلا سوال تھا، ہندو مذہب اور سکھ مذہب کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہندو عبادت گاہ کو مندر، جبکہ سکھ عبادت گاہ کو گوردوارا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت میں دنیا دار بدھ متی کے لیے ممنوع پیشے کون سے ہیں؟ کوئی سے 4 بتائیں۔ تو جواب، شراب کی خرید و فروخت، اسلحہ کی تجارت، غلام کی تجارت، گوشت کی تجارت۔ اس کے علاوہ کچھ اور پیشے بھی ہیں جو بدھ مت میں منع ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، سکھ مت میں امرت چکھنا سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب آپ یہ لکھیں گے، یہ ایک اصطلاح ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ سکھوں کے گرو گوبند سنگھ تھے 10ویں گرو، نے مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے 5 سکھوں کو ایک مخصوص رسم کے ذریعے حلقہ مریدین میں داخل کیا، انہیں خالصہ کا لقب دیا۔ اب آج کل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پتاشے پانی میں حل کر کے پانی کو میٹھا کیا جاتا ہے، اس پر سکھ مقدس کتاب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور پھر جو اس پانی کو چکھ لیتا ہے، اس کے بعد اسے اپنی باقی زندگی بہتر طور پر گرو کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوتا ہے۔ اس کو گناہوں کا کفارہ بھی کہتے ہیں، اس کو امرت چکھنا بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس کا پس منظر یہی ہے کہ اس کی بنیاد 10ویں گرو نے رکھی ہے۔ فلسفہ ویدانت سے کیا مراد ہے؟ یہ ہندو مذہب کا ایک فلسفہ ہے۔ اس کا بانی بدریانہ ہے، رشی بھی کہتے ہیں، رشی بدریانہ، رشی ان کے عالم کو کہتے ہیں۔ یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، وید کا معنی جاننا اور علم، جبکہ انت کے معنی خاتمہ اور انتہا کے ہیں۔ گویا ویدانت سے مراد وہ منزل مراد ہے جہاں علم کا اختتام ہو جائے اور زیادہ جاننے کی خواہش نہ رہے۔ اس فلسفہ کی بنیاد اپنشد ہے۔ اس فلسفہ میں انسان اور دنیا دونوں کو مایا یعنی فریب نگاہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہندوؤں کا مشہور فلسفہ بھی ہے، اور شنکراچاریہ نے اسی فلسفہ کی تشریح اور اس کی شروحات اس نے لکھی ہیں، اور اس فلسفہ میں یہ بھی بتلایا گیا ہے جو کثرت ہم دیکھ رہے ہیں اس کائنات میں، وہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے۔ بہرحال شارٹ کویسچن میں آپ یہی کچھ لکھیں کافی ہے۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یسوع مسیح۔ یسوع کے معنی سید اور مبارک ہیں، نیز اس کے معنی نجات دلانے والے کے بھی ہیں، اور مسیح مسح سے مشتق ہے۔ مسح کے معنی کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا اور اس سے برا اثر دور کرنا، یعنی بیماری دور کرنا۔ بہرحال آپ کو یسوع مسیح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔
عشاء ربانی سے کیا مراد ہے؟ یہ عیسائیوں کی ایک رسم ہے۔ دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے کے بعد یہ اہم رسم ہے۔ یہ رسم حضرت مسیح کی قربانی کے یادگار کے طور پہ منائی جاتی ہے۔ حضرت مسیح نے گرفتاری سے ایک دن قبل حواریوں کے ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا۔ اسی کو یاد کرتے ہوئے عیسائی یہ رسم مناتے ہیں۔ ہر اتوار کو کلیسا میں ایک اجتماع منعقد کرتے ہیں۔ شروع میں دعائیں اور نغمے پڑھے جاتے ہیں، پھر خدام روٹی اور شراب حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ روٹی مسیح کا بدن بن جاتی ہے اور شراب مسیح کا خون۔ اسفار خمسہ سے کیا مراد ہے؟ موجودہ بائبل میں عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کو اسفار خمسہ یا خمسہ موسوی کہا جاتا ہے۔ نیز اس کو تورات بھی کہتے ہیں۔ وہ 5 کتابیں درج ذیل ہیں: کتاب پیدائش، کتاب خروج، کتاب الاحبار، کتاب العدد اور کتاب الاستثناء۔ آپ اس سوال کے جواب میں ان 5 کتابوں کے نام لکھ کر آخر میں کہہ سکتے ہیں کہ ان 5 کتابوں کے مجموعے کو اسفار خمسہ بھی کہتے ہیں، خمسہ موسوی بھی کہتے ہیں، تورات بھی کہتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو اس کی وجہ شہرت یہ ہے، اس مقام پر پوپ کا محل ہے۔ یہ مقام پاپائیت کا ٹھکانہ اور مرکز ہے۔ یہ اپنی وسعت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ یہ اٹلی کے شہر روم میں واقع ایک خود مختار ریاست ہے۔ یہ اس کی وجہ شہرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے نام تحریر کریں۔ بی بی سارہ علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بی بی کنتورہ۔